بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 163 نمبر سبق ہے، اور عوامل معنوی کے بارے میں ہے کہ عوامل لفظیہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی عامل معنوی جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ابتدا اور ایک مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ ابھی ابتدا جو ہے یہ عمل کرتا ہے کس میں؟ مبتدا خبر میں۔ زید قائم، ابھی زید جو مرفوع ہے اور قائم جو مرفوع ہے، یہ اس میں عامل معنوی ہے۔ معنوی وہ کیا ہے؟ عامل معنوی کیا ہے؟ ابتدا۔ عامل معنوی ابتدا ہے، اور اس ابتدا کی وجہ سے زید بھی مرفوع ہے اور قائم بھی مرفوع ہے۔ اس میں دو اقوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے زید، عامل زید کے لیے، اور زید جو ہے وہ عمل کرتا ہے کس میں؟ قائم میں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ زید عمل کرتا ہے مبتدا عمل کرتا ہے خبر میں، اور خبر عمل کرتا ہے مبتدا میں۔ تو اسی طرح اس میں تین اقوال ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ زید اور قائم دونوں ابتدا یعنی عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ مضارع کا ناصب اور سے خالی ہونا۔ مثلا یضربو، یضربو جو ہے یضربو زید، تو اس کو ضمہ جو دیا ہے یضربو کو یا یضربان کو الف کے ذریعے سے یا اثبات نون کے ذریعے سے، نون اعرابی کے اثبات کی وجہ سے، تو اس کو جو رفع دیا ہے، یہ رفع کس نے دیا ہے؟ یہ یہاں پر نواسب بھی نہیں ہے، یعنی لن یا لم یا لما یا لام امر یا لا نہیں، ایسے کوئی حروف یعنی نہ نواسب ہے۔ ان لن کے اذن، ان لن کے اذن، نہ نواسب ہے اور نہ جوازم ہے۔ تو جہاں پر نہ نواسب ہو اور نہ جوازم ہو، تو وہاں پر فعل مضارع میں عمل کرنا کون عمل کرتا ہے؟ ان کا نہ ہونا۔ مضارع جب ان سے خالی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ کیا ہوگا؟ مرفوع، اور یہ عامل معنوی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدا اور دوسری قسم ہے مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ ابتدا یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا۔ عوامل لفظی مثلا ہم کہتے ہیں کہ فی الدار، تو ابھی دار کو جو زیر دیا ہے کس نے دیا ہے؟ فی نے دیا ہے، لیکن زید کو جو رفع دیا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اس میں عوامل لفظیہ نہیں ہے، عوامل لفظی نہیں ہے اس میں۔ تو اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ابتدا۔ اور یہ ابتدا جو ہے زید میں بھی عمل کرتا ہے اور قائم میں بھی عمل کرتا ہے، زید کو بھی رفع دیتے ہیں اور قائم کو بھی رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو رفع دیتا ہے جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے، قائم جو خبر ہے یہ بھی ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا ہی عامل ہے، یعنی اس دونوں یعنی مبتدا اور خبر دونوں میں عامل کون ہے؟ ابتدا ہے۔ یہاں دو مذہب اور بھی ہیں، ایک تو یہ کہ ابتدا مبتدا میں عمل کرتا ہے اور مبتدا خبر میں، یعنی یہ ابتدا جو عامل معنوی ہے جو لفظوں میں نہیں ہے یہ عمل کرتا ہے مبتدا میں، اور پھر مبتدا عامل ہے کس کے لیے؟ خبر کے لیے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مبتدا و خبر میں سے ہر ایک دوسرے پر عمل کرتے ہیں، کہ زید جو ہے زیدن، اس میں جو رفع ہے یہ قائم کی وجہ سے ہے، اور قائم میں جو رفع ہے یہ زیدن کی وجہ سے ہے، یعنی مبتدا اور خبر ایک دوسرے کی وجہ سے ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں عمل کرتا ہے۔ ابھی دوسری قسم ہے فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا، فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا۔ یضرب اس میں نہ ناصب ہے اور نہ جازم ہے، فعل مضارع کو رفع کرتا ہے،
فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زید، تو ابھی یضرب زید یا یضربان میں نون اعرابی یا یضربون میں نون اعرابی، تو یہ رفع اس وجہ سے ہے کہ اس میں نواسب بھی نہیں اور جوازم میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، مثلا لن نہیں ہے، ان نہیں ہے، کئی اذن نہیں ہے، اور لم لما لام امر لام نہیں بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ تو ان عوامل سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے، اس کا رفع جو ہے یہ عامل معنوی کی وجہ سے ہے۔ یہاں یضرب مرفوع ہے کہ ان کے ناصب و جازم سے خالی ہے، اور ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے کس کے لیے؟ مضارع کے لیے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا علم النحو کا 163 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔